بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35۔ آیت کا مضمون ہے حق کی جانب ہدایت اور رہنمائی۔ حق آشنا ہی حق کی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ کم سے کم بات ہے۔ یعنی جو حق کو پہچانتا ہو وہی حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے۔ یعنی کم سے کم یہ بات ہے کہ جو سچ بولتا ہو وہی سچ کی تاکید کر سکے گا، جو حق بولتا ہو وہی حق کی طرف رہنمائی کر پائے گا۔ یعنی حق آشنا، حق رہنما قرار پائے گا۔ لیکن یہاں بات حق آشنا کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے یا جو خود حق ہے یعنی اللہ، یا وہ ہے کہ جس نے حق بنایا ہے یعنی خالق حق ہے، یا خود ذاتاً حق ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام هو الحق۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ خود حق ہے، لہذا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم بہت جلد پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ہم بہت جلد، سَنُرِيهِمْ ہم انہیں بہت جلد، فی الآفاق پوری کائنات کے اندر ہم بہت جلد اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ اور ان کے اندر، 6 فٹ کے بدن کے اندر، اس انسان کے اندر اپنی نشانیوں کو رکھیں گے۔ یعنی ساری کائنات میں اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی نشانیاں رکھیں گے۔ پہلے تو یہ انسان کی کتنی عزت ہے کہ اللہ ساری کائنات کی جگہ ایک اکیلے انسان کو کہہ رہا ہے۔ ساری کائنات کے ساتھ اللہ اگر برابر کی حیثیت دے رہا ہے تو وہ انسان کو دے رہا ہے۔ ہم ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اپنی نشانیاں رکھیں گے، وفی انفسہم اور ان کے اندر اپنی نشانیاں رکھیں گے، حتی یتبین انہ الحق، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک دکھاتے رہیں گے نشانیاں کہ ان پر روشن ہو جائے، ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ حق ہے۔ یعنی اللہ نے کبھی خود اپنے آپ کو حق کہا ہے اور اللہ حق ہے، اور کبھی اللہ نے حق کی طرف رہنمائی کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنی طرف، بلکہ کچھ اور وجود ہیں کہ جو حق میں ایسے ضم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ خود حق بن جاتے ہیں۔ جی میں منصور حلاج کے انا الحق کے دعوے کے دفاع نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ میری حیثیت نہیں ہے، ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ میں اس دعوے کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، میں اس دعوے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ جب ہم ایک بال برابر بھی، فقیروں سے بات ہو رہی ہے، ہم بال برابر بھی جب اپنا کچھ نہ رکھتے ہوں اور سب کچھ حق کا ہو، تو پھر جب سب کچھ حق کا ہوگا، توجہ ہے میرے ساتھ، جب سب کچھ حق کا ہوگا تو اتنا حق کی بات کی جائے کہ پھر وہ خود وجود حق بن جائے۔ یعنی اتنا وہ اللہ کے وجود پر، سہیل بھائی، اتنا اللہ کے وجود پر دلیل بن جائے کہ اسے پہچاننا مترادف ہو اللہ کو پہچاننے۔ اس کو اگر پہچان لیا تو گیا، اللہ کو پہچان لیا۔ یعنی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا پہچاننا معیار اور کسوٹی بنے اللہ کے پہچاننے کی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب منصور حلاج تو معصوم نہیں تھے، نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ امام تھے، نہ معصوم تھے۔ جی ایک محنت کرنے والا، ایک اپنے نفس کو مارنے والا، ایک اپنی ذات کا نفی کرنے والا،
وہ جب ایک ایک لمحہ اپنا اللہ کے حوالے کر دے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں خود حق ہوں، اور اس بنیاد پر اسے سولی چڑھا دیا جاتا ہے۔ جی وہ ایسا ہی ہے، پھر اسے سولی چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سولی چڑھنے والے انسان کی حمایت میں بڑے بڑے اولیاء نے اس کا دفاع کیا ہے کہ اس نے کیا غلط کہا تھا، توجہ ہے، اس کو تم نے سولی چڑھا دیا، اس نے کیا غلط کہا تھا۔ البتہ یاد رہے کہ ہر شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ خود کو حق کہے، توجہ ہے برات کے، ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسروں پہ بدگمان نہیں ہوتے، اپنے اوپر خوش گمان ہوتے ہیں، توجہ ہے برات کے۔ یہ ان کا بڑا ہنر ہے کہ کسی کی برائی نہیں کر رہے ہوتے، مگر یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ بھائی آپ نے مجھے گزشتہ 3 دنوں میں عادی کر دیا ہے کہ آپ سنگین باتیں سنیں گے، تو جب سنگین باتیں سنیں گے تو پھر تھوڑی سے جب بات جا رہی ہو تو گردن ہلائیے گا تاکہ مجھے لگے میری بات منتقل ہو گئی۔ تو بہت سارے لوگ کسی اور کو کیا دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جی اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ میں 6 دفعہ اگر کسی کو کچھ دے دوں تو میں یہ دھوکہ نہیں دے رہا اپنے آپ کو کہ میں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میں دینے والا ہوں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ آتا ہے۔ میں اگر 10 مرتبہ صحیح مسئلہ بتا دوں، شرعی، تاریخی، علمی، کلامی، جی فقہی، میں اگر 10 مرتبہ صحیح مسئلہ بتا دوں اور میرے صحیح مسئلے بتانے کے اوپر لوگ خوش ہو کے چلے جائیں کہ مولانا نے مسئلہ صحیح بتا دیا، تو یہ کیا بدگمانی، یہ خوش گمانی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو عالم سمجھنے بیٹھ جاؤں؟ توجہ ہے بات کی عزیزان گرامی، یہ دھوکہ دہی کا ماحول ہے۔ یہ پوری دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ دھوکوں کی جگہ ہے، فریبوں کی جگہ ہے، واہمات کی جگہ ہے، توہمات کی جگہ ہے۔ یہ کسی اور کو کیا دھوکہ دے گا؟ یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیدل چلنے والا حقیر اور ذلیل ہے، یہ اسے کوئی دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مسلسل فریب اور دھوکوں کی جگہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم تو قدم قدم پہ دھوکہ کھاتے ہیں، توجہ ہے۔ مہنگے کپڑوں میں کسی کو دیکھ لیں تو دھوکہ، بڑی گاڑی میں کسی کو دیکھ لیں تو دھوکہ، مہنگے مکان میں کسی کو دیکھ لیں تو دھوکہ، گھومنے والی کرسی پر بیٹھا دیکھیں، جبکہ کوئی بتائے انہیں کہ گھومنے والی کرسی ہے یہ جو اسے بار بار گھما رہی ہے، توجہ ہے۔ وہ خود گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے میں دنیا کو گھما رہا ہوں۔ تم کیا کسی کو دھوکہ دو گے، تم خود دھوکہ کھا رہے ہو۔ اب میرے مولا علی کا جملہ محسوس کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا۔ جملہ محسوس کریں، مولا کا فرمان ما لبست علی نفسی، آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، ولا لبست علیہ، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بعض اوقات، یا ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اپنے آپ کو حق محور سمجھنے لگتے ہیں کہ میں مثلاً اپنے شہر کے اندر محور ہوں، میں اپنے صوبے کے اندر محور ہوں، جی میں اپنے ملک کے اندر محور ہوں، میرے گرد ماحول چل رہا ہے، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں جیسا چاہوں گا ایسا ہی ہوگا، اور میرے بغیر کوئی کیسے چڑیا پر مار سکتی ہے، اور میرے بغیر کوئی کیسے فیصلے لے سکتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ لے بھی لے تو پھر اسے کاؤنٹر کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہوں،
آپ نے دیکھا ہے بلا تشبیہ، مجھے معاف کیجئے گا، ممبر کی اپنی تہذیب ہے، ممبر کی تہذیب کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، لیکن کیونکہ روزانہ کا یا اکثر اوقات کا مشاہدہ ہے اس لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی کبھی ہماری گلیوں میں ایک ڈگڈگی بجانے والا جی بندر کو لایا ہوا ہوتا ہے جی، تو اسے ہم کہتے ہیں مداری. کیا بولتے ہیں اسے؟ مداری، جو بندر کو نچا رہا ہوتا ہے. بعض لوگ مداری ہوتے ہیں، ہم انہیں حق مدار مان لیتے ہیں. بھائی اتنا مہذب تبرہ ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود مداری ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں مداری ہوتے ہیں جو بظاہر وہ بندر نہیں گھما رہے ہوتے. میں نہیں بول سکتا، مجھے آتا ہے مگر میں نہیں بول سکتا. ممبر ہے نا، ممبر کی زبان ہے اپنی ہے جی، تو وہ نیچے اتر کے تو بول دوں گا یہ لفظ ہے جی. تو وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بندر کو گھما رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گرد لوگوں کو گھما رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ مداری ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حق مدار سمجھتے ہیں، جبکہ وہ حق مدار نہیں ہے. ہم کب معیار ہیں بھائی؟ ہم کب کسوٹی ہیں؟ ہم اگر جو کہہ دیں وہی سچ اور حق ہو، یہ کہاں ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے قرار دیا جی؟ ہم تو آنکھیں بند کریں تو ہمیں کچھ نظر نہ آئے، اور یہاں تو آنکھیں بند کرنے پہ ہی نظر آتا ہو. یعنی یہ دنیا ہی ایسی ہے، ہم آنکھیں بند کریں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور دنیا ایسی ہے کہ یہاں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے. علی کا تو کلام بھی علی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا جی، علی کا کلام بھی علی ہے. صلوات پڑھ لے مولا کی ذات. تو ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حق ہمارے گرد گھوم رہا ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم معیار نہیں ہیں، ہم کسوٹی نہیں ہیں، ہم پیمانہ نہیں ہیں. میں کوئی عاجزی، انکساری، خاکساری، تواضع، فقیرائی نہیں کر رہا، فقرائی نہیں کر رہا، فقرائی کا ڈھول نہیں بجا رہا. حقیقت یہی ہے. اس لیے کہ ہم نہیں ہیں اہل اس چیز کے کہ ہم اپنے آپ کو معیار بنائیں، ہم اپنے آپ کو کسوٹی بنائیں جی. ہمارا ایمان تو اگر 40 دن بھی مسلسل سالم رہ جائے تو ہنر ہے. بڑا کارنامہ ہے کہ 40 دن ایمان سالم رہ جائے. صبح سے شام تک 10 دفعہ ایمان جی ہاتھ سے نکلتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے جی. مختلف اداروں میں اگر کوئی بندہ ادارے کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ ادارہ اسے دوبارہ جاب نہیں دیتا. تم چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ ہے بعض بینکوں کا اصول ہے، بعض اداروں کا اصول ہے کہ اگر تم نے ہمارے ادارے سے استعفیٰ دے دیا تھا تو اب دوبارہ ہم نہیں لیں گے. یہ اللہ کتنا کریم ہے. ہم روزانہ ایمان سے باہر نکلتے ہیں، پھر دوبارہ ایمان میں آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے آ جاؤ دوبارہ لے لیتا ہوں، ورنہ اس کا حق ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ نہ لے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ممکن ہے اس کی طرف سے پیغام آئے کہ تم نہیں اپنے لیے اصول بنائے ہوئے ہیں نا کہ تم دوبارہ نہیں لیتے اس بندے کو جو تمہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن یہاں ماحول کا جو عجیب ہے، روزانہ 10 دفعہ چھوڑتے ہیں اور پھر دوبارہ اللہ لے لیتا ہے. بلکہ اس کا تو رنگ ہی، اس کا تو عنوان، اس کا انداز ہی کچھ اور ہے. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے.
یا اللہ تو گناہ نہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ گناہ کرنے والوں سے اللہ محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کا کرم دیکھیے. مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. اگر آج یا میری بیان میں، میرے خطاب میں کوئی ایک جملہ جوان لے جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور ہٹا لے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی جی. اور بانی مجلس جناب پرویز بھائی اور ان کے رفقا کی جو محنت ہے وہ رنگ لگ جائے گا اس کا. اس سے زیادہ اور کیا محنت ہونی چاہیے، اور کیا پیغام ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ نے کبھی اتفاق ہو تو دیکھیے گا، اللہ نہ کرے گا اس طرح کے اتفاقات ہوں. اگر کوئی ماں اپنے 4 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اپنے آپ سے دور کر دے، کسی راہزن، ڈکیت، کسی اغوا گر کی وجہ سے، یعنی کوئی اغوا کر کے لے جائے کسی ماں کا بچہ، 4 بچوں میں سے ایک بچہ اغوا ہو گیا، 6 مہینے کی محنتوں کے بعد، تک و دو کے بعد، تعلقات، پیسہ، مختلف ذریعوں سے وہ بچہ واپس آیا. اب سارا خاندان دیکھتا ہے کہ بچے تو ان کے 4 ہیں، مگر جو اغوا ہو گیا تھا اس سے پیار زیادہ ہے، اس کے کھانے کا بھی خیال زیادہ ہے، اس کے بستر کا خیال بھی سب سے زیادہ ہے، اس کے آنے جانے پہ توجہ بھی زیادہ ہے. اب اگر کوئی بڑھ کر کہے کہ بچے تو آپ کے 4 ہیں، اس بچے سے آپ کو پیار کیوں ہے؟ تو بس ایک ہی جواب آتا ہے، کیا کروں، یہ مجھ سے چھن گیا تھا، یہ دوبارہ آ گیا ہے. یعنی اگر ماں باپ سے کوئی چھن کر واپس آ جائے تو ماں باپ اس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. 70 ماؤں سے زیادہ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. جیسے یہ بچہ اغوا ہو کر ڈکیتوں اور رہزنوں اور اغوا گروں کے پاس چلا گیا تھا اور پھر واپس آیا ہے تو وہ ماں باپ کو پیار ہو گیا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والا اغوا ہو کر وادی شیطان میں چلا جاتا ہے، توبہ کر کے واپس آتا ہے، پھر اللہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم حق محور نہیں ہیں، ہم خود محتاج حق ہیں. ہمیں کوئی رہنمائی کرے، ہمیں کوئی ہدایت عطا کرے. ہم سب کو ضرورت ہے نصیحت کی، ہم سب کو ضرورت ہے واعظ کی. ہم بار بار، انسان ہے نا، بار بار بھول جاتے ہیں. انسان نسیان سے ہے. خفا تو نہیں ہے آپ مجھ سے؟ انسان نسیان سے ہے. نسیان یعنی بھولنا. ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم اپنا رستہ بھول جاتے ہیں، ہم اپنا سبق بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے جو گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تنسون انفسکم، اے لوگو جو میرے ذکر کو بھلا دیتے ہو، تم میرے ذکر کو کیوں کہاں بھلا رہے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو بھلا رہے ہو. یہ جو عبادات نہیں کر رہے، یہ جو اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ذکر کو نہیں بھلا رہے، تم اپنے آپ کو بھلا رہے ہو، تم اپنا نقصان کر رہے ہو میرے ذکر کو چھوڑ کر. تو ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. جی ہم تو 1 سال کے بعد عاشور مناتے ہیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہر سال وہی واقعہ، وہی قصہ، وہی شہادتیں، وہی مصائب. بھائی دن میں جو 5 مرتبہ مؤذن وہی اذان کہتا ہے. کبھی کسی مؤذن سے جا کے کہو نا کہ روزانہ جملے بدل دیا کرے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ بھائی فجر کی اذان میں بھی وہی جملے، ظہرین کی نماز میں بھی اذان میں بھی وہی جملے، مغربین کی اذانوں میں بھی وہی جملے. ایک ہی جملہ کتنی دفعہ؟ ایک دن میں 5 اذانیں اور وہی جملے، وہی جملے. کیوں وہی جملے؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جس کی ساخت میں بھول نہ پایا جاتا ہو، جس کے وجود میں نسیان پایا جاتا ہو، اسے بار بار دہرایا جائے گا تاکہ یہ بھولنے نہ پائے.
لہذا ہر کچھ مدت کے بعد میرے بچوں جوانوں، جب اذان کی آواز آئے، ہر کچھ مدت کے بعد وہ آواز تمہیں اسی لیے دی جا رہی ہے کہ تم بھولے تو نہیں ہو۔ میرا آپ کا پتہ ہمارے گھر کا پتہ نہیں ہے، ہمارا پتہ ہمارے گھر کا پتہ نہیں ہے، یہ گھر تو بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے رہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں گم نہ کر دیں۔ جی بچہ گم ہو گیا، فلاں بھتیجا گم ہو گیا، تم تو گم نہیں ہوئے ہو۔ معاشرہ کچھ اس انداز کا، یہ جگہ ایسی ہے، ہمیں ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں پلٹنا ہے، واپس آنا ہے، دوبارہ واپس آنا ہے، دہرانا ہے اسی بات کو۔ ایسا ہی ہے، ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں۔ نصیحتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نصیحت ہوتی ہے جو زبردستی ہمیں کی جاتی ہے، جو زبردستی نصیحت کی جائے اس نصیحت کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہم خود سے جا کر کہیں ہمیں نصیحت کرو۔ جو کوئی اور نصیحت کرے گا، سن لو بھائی، دادا ہیں، تایا ہیں، نانا ہیں، بڑے بھائی صاحب ہیں، یہ باپ کے برابر ہیں، سن لو جو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر شاید 5% بھی اثر ہو جائے۔ لیکن جب کبھی دادا کے پاس جا کے بیٹھے اور کہیں دادا کچھ بتائیے، کچھ سمجھائیے، کچھ ڈانٹیے، کچھ نصیحت کیجیے، تو اب کیونکہ ہم طلب کر رہے ہیں نا، تو یہ جو طلب کر کے نصیحت لی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں المواعظ تحیی القلوب، نصیحت طلب کرنا یہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہمارا دل مر جائے گا اگر ہم نصیحت کو طلب نہیں کریں گے۔ ہمیں نصیحت مانگنی ہوگی، کسی سینئر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی بڑے کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی علاقے کے معتبر کو ڈھونڈنا ہوگا، کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہوگا، اس سے جا کر نصیحت طلب کریں گے، اس سے کہیں گے ہمیں کہو، ہمیں نصیحت کرو، ہمیں بتاؤ۔ اللہ بھی قرآن میں 6400 کچھ آیتوں میں صرف ایک نصیحت کر رہا ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے اس لہجے کی، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، جو کام کرو مل کر یا اکیلے اکیلے رہ کر، جو بھی کام کرو اس کام کا سبب اللہ ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا کام، تمہاری حرکت، تمہاری کوشش للہ، اللہ کی خاطر ہو۔ اب لے آیا میں آپ کو اس منزل پر، ہمارے ہر کام کا محور اللہ، تھکے تو نہیں ہے؟ ہمارے ہر کام کا مرکز اللہ۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ نظر نہیں آتا، نظر جو آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نظر میں آنے کے لیے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ دیوار کے پیچھے کون گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ محدود ہے، محدود نظر آئے گا۔ یہاں آ رہا ہے، پیچھے نہیں آ رہا، دائیں نہیں آ رہا، بائیں نہیں آ رہا، تو محدودیت ہے، دیکھنا محدودیت ہے۔ جس سمت میں میں دیکھ رہا ہوں اس سمت میں مجھے نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منظر بھی اسی سمت میں ہے۔ منظر جسے میں دیکھتا ہوں، نظر میں منظر، آپ اس وقت آپ کی نسبت میں منظر ہوں، آپ نظر کر رہے ہیں، تو نظر کو محدود ہوگی، منظر محدود ہوگا تو نظر آئے گا۔ تو جو محدود ہو وہ سمد نہیں ہے، جو سمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے سمد ہونا ضروری ہے۔ پھر جسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس میں کم سے کم یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ دیکھنے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ دیکھنے والے میں نور ہو۔ اگر آنکھوں میں ہی نور نہیں ہے تو میں آپ ایک دوسرے کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیکھنے والے میں نور ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سامنے والا نور میری آنکھوں پہ غالب نہ آئے۔ اگر شدید قسم کی روشنی اسی کیمرے کے اندر میں الجھتا ہوں،
بعض جگہ ہاتھ جوڑ کے کیمرہ مینوں سے کہتا ہوں بھائی روشنی بند کرو، اس لیے کہ بالکل منہ پہ روشنی آ رہی ہوتی ہے، پھر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کون ہے، تو ہم کہتے ہیں روشنی بند کرو. تو روشنی اگر ہمارے اوپر غالب آ رہی ہوگی تو ہمیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر ضروری یہ ہے کہ جسے دیکھ رہے ہیں اس پہ رنگ ہو. جس پہ رنگ نہیں ہوتا وہ نظر نہیں آتا. یعنی نظر آنے والی چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ جوہر ہو. جوہر یعنی رنگ ہو. رنگ نہیں ہوگا، آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی شرط ہے کہ اس کے اوپر رنگ ہوتا ہے. جس پہ رنگ نہیں ہے وہ نظر نہیں آ رہا. ہوا نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہے، ہوا نظر نہیں آ رہی. ہر وہ چیز جس پہ رنگ نہیں ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور شرط ہے، فاصلہ مناسب ہونا چاہیے. مناسب فاصلہ ہوگا تو مجھے نظر آئے گا. ٹھیک. بالکل اپنا ہاتھ میں آنکھ کے ساتھ رکھ دوں مجھے لکیریں نہیں نظر آئیں گی. مجھے فاصلہ رکھنا ہوگا تب مجھے ہاتھ کی لکیریں، مثلا اپنے ہاتھ کو ہم مثال لے رہے ہیں، یہ پھر نظر آئے گا. ایسا ہی ہے، فاصلہ ہونا چاہیے. اب ہم تو دیکھنے کے شوقین ہیں اللہ کو. جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں آپ کے ذریعے، وہ تو شوقین ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے انہیں. تو اللہ کو دیکھنے والوں کو ذرا یہ تو خیال کریں کہ اس میں اور ہم میں فاصلہ کب ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. جو نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. جو اتنا قریب ہو تو فاصلہ کہاں ہے؟ جب فاصلہ نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ اور رنگ ہمیشہ جسم پہ چڑھتا ہے، جس کا جسم ہی نہ اس پہ رنگ کیا ہوگا؟ پھر اس کا نور ہے نور السماوات والارض. اس کا نور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. مجھ سے تو یہ 1000 وولٹیج کا نور برداشت نہیں ہوتا. وہ تو سورج کا بھی خالق ہے، وہ تو چاند کا بھی خالق ہے. جس کا نور اتنا سنگین ہو اسے میں کیسے دیکھوں گا؟ تو یہ شوق اچھا شوق نہیں ہے. یہ شوق اچھا شوق نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش کروں. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا چلیں مولانا آپ شیعوں کی بات اتنی مان لیتے ہیں کہ اللہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا مگر آخرت میں تو آئے گا. تو ہم نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے اس کو بھی. اس لیے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو ہرگز میں دنیا بھی آتی ہے، ہرگز میں آخرت بھی آتی ہے. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، توحید کی بحث لے بیٹھا ہوں. عقیدہ توحید چل رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے. عقیدہ توحید کی گفتگو ہو رہی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، جب اللہ کو ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا تو یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا آخرت میں ہرگز کا مطلب ہرگز ہے. اللہ کو دنیا میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا. مگر مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی ہے جو آخرت میں اللہ کو دیکھنے کے شوقین ہیں. بھائی جملے کو محسوس کیجئے گا، میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی ہے جو آخرت میں اللہ کو دیکھنے کے شوقین ہیں. کم سے کم آخرت کے انتظار میں تو ہیں. بلندر صلوات پڑھ لیں محمد والے. کم سے کم آخرت کے انتظار میں ہیں. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ جو اللہ کو قیامت میں دیکھنے کے منتظر ہیں، میں ان سے ہمدردی اس لیے رکھتا ہوں کہ ان کے مزاج میں انتظار ہے. وہ اور بات ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر. بہت بڑا مجمع ہے بھائی، بلند صلوات. جو جہاں بیٹھا ہے، جہاں سن رہا ہے باز، وہ وہیں سے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات آگے بڑھے تو پہلے تو میرے بچوں جوانوں پر یہ بات روشن ہو گئی کہ ہم حق محور نہیں ہیں، ہم خود محتاج حق ہیں. ہمیں کوئی رہنمائی کرے، ہماری کوئی ہدایت کرے، ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں کوئی واعظ کرے. میں نے ایک جملہ کہا کہ جہاں واعظ زبردستی کیا جاتا ہے
وہاں واز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جہاں واز طلب کیا جائے وہاں واز کا اثر ہوتا ہے۔ جو یندہ ہی آبندہ ہوتا ہے نا، چاہنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی پاتا ہے۔ زبردستی تو آپ بچے کو بھی دوا دیں گے تو ہاتھ پیر باندھنے پڑیں گے، اور ہاتھ پیر باندھ کے جو کام کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، وہ کام اختیاری نہیں ہوتا۔ اختیاری کام تو یہ ہے کہ ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ کام انجام دیا جائے۔ توجہ ہے بات کی؟ تو وہ جو وعظ خود سے دیا جائے، یعنی خود سے طلب کیا جائے، اس کا کچھ اور اثر ہے۔ ان مجلسوں کی قدر کیجئے گا۔ یہ مجلسیں خود چل کر ہم آتے ہیں، اور جہاں خود چل کر آئیں وہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جان چلی جائے گی، حسین کا نام نہیں جائے۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہم حق کے محتاج ہیں۔ اب اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ اگر نظر آنے لگ جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا، یعنی تقاضا ہی اس کی الوہیت کا یہ ہے کہ وہ نظر نہ آئے، اور یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے کہ جو چیز نظر آئے گی اسی کو مانیں گے۔ مجلس میں بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو بڑا مشہور واقعہ ہے بہلول دانا رضوان اللہ تعالی علیہ کا۔ جی، ظالم نظام حکومت میں جب ہارون رشید نے کہا کہ میں تمہیں وزارت دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آ کر میرے معصوم امام سے پوچھا کہ مولا میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا علیکم بالجیم، تم پر جیم واجب ہے۔ اب اگر حضرت صاف کہتے، جنہیں سمجھانا تھا وہ سمجھ گئے، جنہیں سمجھانا ہی نہیں تھا وہ نہ سمجھیں بلا سے۔ جی، تو جنہیں سمجھانا تھا بولول انہیں تو سمجھا دیا حضرت نے فرمایا علیکم بالجیم، تم پر جیم واجب ہے۔ تو جیم کا مطلب ہے جنون، بہلول نے مطلب لیا جنون، کہ میں مجنون بن جاؤں تو میری جان چھڑ جائے گی وزارت سے۔ ذہین بلا کے تھے، ہوشیار بلا کے تھے، تو انہیں اس بنیاد پر وزارت مل رہی تھی، اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس حکومت میں وزارت لیں۔ جی، ایسے بھی تاریخ میں ہی ملیں گے آپ کو۔ توجہ ہے تھوڑا سا؟ تو وہ مجنون ہو گئے، اور جنونی کیفیت میں مجنون، جیسے ایک درویش، ایک فرض کریں مجذوب، ہمارے ہاں فقیر حضرات ایک لفظ بولتے ہیں مجذوب، مجنون، اس کیفیت میں ہو گئے۔ مگر ذہین تو بلا کے تھے نا وہ، بہلول دیوانہ نہیں، بہلول دانا، ان کا نام ہے بہلول دانا۔ تو بہلول دانا نے اپنی دانائیوں کی بڑی ان کے واقعات ہیں، میں ان بچوں سے کہوں گا کہیں بہلول کے واقعات ملے نا وہ ضرور پڑھیں، ان کے قصوں میں ہدایت ہے، ان کے قصوں میں رہنمائی ہے۔ تو وہ گزر رہے تھے تو ایک خطیب محترم خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ امامیہ جو لوگ ہیں، یہ جو اثنا عشریہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آئے گا، اور جو نظر نہیں آیا اسے مان کیسے لیں ہم؟ جو نظر ہی نہیں آ رہا اسے مان کیسے لیں؟ تو بہلول دروازے پہ کھڑے ان کی تقریر سنتے رہے۔ جب انہوں نے اور بات کو ذرا اور گہرے زیادہ بولے تو بہلول نے ایک مٹی کا ڈھیلا انہیں مارا۔ مجنون ہے بھائی، مٹی کا ڈھیلا مارا۔ اب وہ جو مٹی کا ڈھیلا مارا تو ان کو ظاہر تکلیف ہوئی، وہ چلے گئے ہارون کے دربار میں اور ہارون رشید سے کہا کہ جی دیکھیں بہلول نے کیا کیا ہے۔ بہلول کو بلا لی، بہلول تم نے پتھر مارا ہے، مٹی ماری ہے، ڈھیلا؟ کہنے لیں میں نے کیا کیا ہے، یہ تقریر کر رہے تھے تو میں ان کی تقریر کو سن کے کچھ اثر لے رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا اثر لے رہے تھے؟ کیا اثر یہ لے رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ جو نظر نہیں آتا ہم اسے مانتے نہیں ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں مارا ہے تو انہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کہ یہ درد ہو رہا ہے۔
کہنا درد دکھا دیں. یہ تو کہہ رہے تھے نا جو نظر نہیں آتا میں مانتا نہیں ہوں. تو یہ کیسے مان رہے ہیں اس چیز کو جو نظر نہیں آ رہا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. یہ ایک مثال تھی. اس واقعے کے اندر اور پیغامات بھی ہیں مگر میں ان سے گریز کر رہا ہوں. صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب نصیحت کے محتاج ہیں. ہمیں کوئی نصیحت کرے, ہمیں کوئی موعظہ کرے. میں یہ بات ممبر سے کر چکا ہوں, تکرار مجھے معاف کریں گے. آ رہا تھا ٹنڈو آدم سے, سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا تو رستے میں پھاٹک آتا ہے نا جی, تو اس پھاٹک پہ گاڑی آہستہ ہوئی تو پھاٹک کی جو چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے اس پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اسے دور, وہ اس نے مجھے دیکھا, میں نے اسے دیکھا, تو میں نے اسے دور سے سلام اور یا علی مدد کہا. تو اس نے بھی جواب بھی دیا, سلام کا بھی جواب دیا اور یا علی مدد کا جواب بھی دیا. اور اس نے مجھے اپنا پا کر کہا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی مجھے واقعی فقیر ملا ہے, اس لیے کہ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے, فقیر تو دینے والے کو کہتے ہیں. تو ہم نے گاڑی اپنی رکوا لی, میں تھوڑا سا آگے بڑھا, وہ بھی کچھ آگے بڑھے. تھا وہی ان کا درویشوں اور فقیروں والا حلیہ. کہنے لگے کچھ دوں؟ میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں آپ بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں, جوانوں کو, کسی بڑے کے پاس جائیں نا تو جا کے بولنا بند کر دیں, سننا شروع کر دیں. تم بڑے کے پاس آئے ہو یا تمہارے پاس کوئی چھوٹا آیا ہے؟ جب تم بڑے کے پاس گئے ہو تو بھائی اس کی سنو. یہ وہاں جا کر بھی اپنے قصے سنا رہے ہیں. یہ تو موقع ہے, کوئی بڑا مل گیا, کوئی بزرگ مل گیا, کوئی اہل تقوی مل گیا, کوئی عالم مل گیا, کوئی تجربے کار مل گیا, اس کی سنی جائے. وہاں جانا چپ, وہاں جا کے چپ, خاموش جی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں, یہی تو مجھے کہنا تھا تاکہ وہ بولے نا. تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں. پہلی منزل بتاؤں؟ میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے ذات کی نفی, اپنی ذات کو اپنے سامنے منفی کر دو, نفی کر دو, ختم کر دو. جب تم اپنی ذات کی نفی کر دو گے تو تمہارے لیے دروازہ کھلے گا, دوسری منزل نظر آ جائے گی, پھر تیسری منزل نظر آ جائے گی. جو پہلی منزل پر عمل کر لیں انہیں 7 منزلیں مل سکتی ہیں. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. اسی طرح سیکھیں. میں ان بچوں سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بڑے کے پاس جائیں تو اس کے کاموں کو دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے. ہم محتاج حق ہیں, محتاج نصیحت ہیں. ہم حق محور نہیں ہے, معیار نہیں ہے, کسوٹی نہیں ہے. اب اللہ ہے جو حق ہے, ٹھیک ہے, حق اللہ نظر نہیں آ رہا, تو اس اللہ نے ہمیں اپنی ذات یعنی حق تک پہنچانے کے لیے کسوٹی بنائی ہے. توجہ چاہوں گا, لہذا اعلان ہوا علی مع الحق وحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. حدیث یہاں, نبی کی حدیث یہاں رکی نہیں ہے, بلکہ حدیث آگے بڑھتی ہے, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ, یا اللہ حق کو وہاں موڑ. نبی فرما رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو یہاں تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں. توجہ ہے, حدیث یہاں رک جاتی تو ہم سمجھتے حق علی, علی حق, یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن حق علی کے ساتھ کچھ اور ہے, علی حق کے ساتھ کچھ اور ہے. لیکن نبی کیا فرما رہے ہیں, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. جہاں علی جائے وہاں حق. بہت دیر لگا دی میں نے آپ کو ایک منزل تک لانے میں. عزیزان گرامی, حق کے عدد بھی 9 ہے, فاطمہ کے عدد بھی 9 ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لا
یعنی سیدہ علی کے ساتھ ہیں، علی سیدہ کے ساتھ ہیں۔ دروازے پر اگر کوئی آئے تو گھر کے مرد جاتے ہیں دروازے پر۔ یہ ولایت علی کتنی قیمتی شے ہے کہ جس کی خاطر سیدہ دروازے پہ گئی۔ سیدہ دروازے پر گئی ہیں، چلیے مدینہ چلیے، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی کون سا دروازہ؟ جس میں نبی 9 ہجری سے 11 ہجری تک تقریباً 2 سال تک کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام ہوتا ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو ایک تاریخ کی اسلام کی ایک شخصیت نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کرو؟ تو سرکار نے فرمایا نعم من افاضلھا، یہ گھر ان سب گھروں سے افضل ہے۔ جن جن گھروں کی اللہ نے تعظیم کا حکم دیا ہے ان سب سے افضل گھر علی و بطول کا گھر ہے۔ جو گھروں میں سب سے افضل ہو اس گھر کو جلایا تو نہیں جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا دکھی بیوی ہے۔ اچھا ہم سندھیوں کے ہاں تو جناب زہرا کو سچی سینڈ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں کہاں سے آ گیا یہ لفظ سچی بیوی۔ سچی بیوی کیوں؟ اس لیے کہ بھرے دربار میں کہا جائے گا آپ سچ نہیں کہہ رہی۔ خود اس ایک جملے کے پیچھے تاریخ ہے۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق آزمائش لیتا ہے۔ جی ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت و مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ بازار میں ایک اجنبی یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ بھائی جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 3 دن میرے مولا علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی کھانا آتا تھا فرماتے تھے میرا دل نہیں ہے، میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے۔ مولا علی کا امتحان آپ نے سن لیا نا کیا تھا۔ غیرت مند لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر کی عورت کی طرف اگر کوئی دیکھ لے تو ہمارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں اشارے کیے جا رہے ہیں، یہ باغی کی بہن ہے، یہ باغی کی زوجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے کہا جاتا ہے ہم روتے ہیں، ہم پر اعتراض ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم پر یہ اعتراض کرو کہ اگر شیعہ ہو تو مرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر پکے عاشق ہو تو تمہارے معشوقوں کے ساتھ ایسا ہوا
تو صرف رو لیتے ہو, صرف کالے کپڑے پہن لیتے ہو. جی جی جی, ایسے ایسے واقعات, ایسی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اہل بیت کے مصائب پر اس کیفیت سے خود کو گزارا ہے جس کا بیان مشکل ہے. بعض اوقات ایک جملہ بھی رونے کو کافی ہوتا ہے. حرم امام حسین میں ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. ذاکرین جب مصائب پڑھتے ہیں, ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو بہت جلدی جلدی سخت سخت جملے بولتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایک ایک جملہ دل کاٹ رہا ہوتا ہے. آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے آواز دے کر ایک ذاکر جو مصائب پڑھ رہا تھا اسے کہا ذرا آہستہ آہستہ پڑھو, ہمیں رونے تو دو, تم تو اتنے سخت سخت جملے جلدی جلدی بول رہے ہو. تو اس نے اپنی ذاکری میں, اپنی خطاب میں ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخ مار کے روئے, اور وہ جملہ یہ تھا کہ شام کے دربار میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. میرے آپ کے ماں باپ, میری آپ کی نسل قربان امام حسین کی جوتیوں پر, اس کی خاک پر, امام حسین کی نالینوں سے جھڑنے والے خاک کے ذرات پر. میں نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھا. امام حسین ایک سفر سے لوٹ رہے تھے, گھوڑے پر بیٹھے تشریف لا رہے تھے, گرد راہ امام کے کپڑوں پر تھی, امام کی نالینوں پر رستے کی گرد تھی. جیسے ہی امام گھوڑے سے اترے نا, اس نے اپنی پگڑی اتار دی. صحابی رسول نے اپنی پگڑی اتار دی, پگڑی کا کپڑا کھل گیا, آگے بڑھ کر امام حسین کے جوتوں کو اور پیروں کو صاف کرنے لگا. تو امام نے روک کر فرمایا آپ میرے بابا کے صحابی ہیں, آپ میرے نانا کے صحابی ہیں, آپ مجھ سے بڑے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے حسین اپنے جوتے مجھے صاف کرنے دو, میں نے ان پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا. میں نے تمہارے پیروں کو نبی کے سینے پہ دیکھا ہے. امام حسین کے جوتوں سے اڑنے والی, نالینوں سے اڑنے والی خاک کے ذرات پر میں اور میرے نسلیں, ہمارے ماں باپ, ہماری دنیا کائنات, ہماری قربان, ہم قربان. میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی اگر میں ممبر سے گر جاؤں, یہ جوان سہارا دے گا؟ وہ بھائی پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ بزرگ سہارا دیں گے کیا ہوا مولانا, کیوں گر گئے؟ کربلا میں حسین کو گرا دیا. ہر شخص چاہتا تھا حسین کو گرا دو. امام جب ان سے گر نہیں رہے تھے, اجرکم اللہ, جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں, جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو گھوڑے سے گرا دے. پسر سعد نے ہرملہ کو کہا کیا کرے کہ حسین گر جائے, حسین کو گرایا جائے. تو اس نے کہا میرے پاس ایسا تیر ہے, وہ اگر سینے میں لگ گیا تو حسین گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پائیں گے. وہ 3 پھلوں والا تیر تھا جس کے اندر 3 پھل لگے ہوئے تھے. وہ اس نے تیر امام کے سینے پہ مارا, اور تیر اتنے قریب سے مارا کہ کمر سے نکل رہا تھا. امام کے سینے پہ لگنے والا تیر کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اسے باہر نکالیں, مگر وہ کمر سے 3 پھل نکل چکے تھے تو واپس نہیں آ رہا تھا. تو امام نے اس کی ڈنڈی توڑ دی, امام نے اس کی چوب توڑ دی. پھر حسین سے بیٹھا نہیں گیا, گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. ذوالجناح سے کہا میں اترنے لگا ہوں, مجھے اتار دے. تو ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے, امام زین سے زمین کی طرف آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مگر رونے والوں بہت دیر لگی زمین تک آنے میں. تیروں پر معلق رہا حسین کا بدن. اور جب امام حسین زمین پر, یہ واقعہ سن لیجئے, جب امام حسین زمین پر آ گئے نا, اور گھوڑا چھوڑ دیا امام نے, گھوڑے کی پشت کو چھوڑ دیا, اتر آئے, زمین پر آ گئے, تو پھر پسر سعد نے آواز دی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے, میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. جاؤ جا کر اسے پکڑ کر لاؤ, میں اس کو تبرک کے طور پہ رکھوں گا. رونا اسی بات کا ہے کہ دشمنوں کو نبی کی سواری یاد رہی, نبی کا سوار یاد نہیں رہا.
سنیں گے سپاہی آگے بڑھتے تھے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے، مگر یہ 2 3 سپاہی جو جاتے تھے انہیں یہ زخمی کر دیتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ 80 سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا ہے۔ اتنا خوف اس کا طاری ہو گیا تھا کہ اس وقت یہ جلال میں ہے، بپھرا ہوا ہے، گھوڑا ایک مرتبہ غضب میں ہے، جو قریب آئے گا اسے مارے گا۔ تو پھر پسر سعد نے کہا پیچھے ہٹو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا سپاہی دور ہٹنا شروع ہو گئے، کوئی اس کو پکڑنے نہیں آ رہا، تو یہ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، گویا دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے کہاں۔ تو یہ حسین سے دور ہو چکا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں میں نے اتارا تھا، اب دوڑتا ہے اس جانب جہاں اتارا تھا، مگر وہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ایک ایک لاشیں کو سونگھتا تھا، اور ایسے سونگھتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور یہ اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاش ہے۔ امام کے بدن کی خوشبو کو یہ پہچانتا تھا، اس نے امام کے بدن کو سونگھا، اور پھر حسین کی مولا کی گردن سے خون نکل رہا تھا، اس خون کو اپنی پیشانی پہ لگایا۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، اور پھر زمین کربلا پہ ایسے پیر مارے جیسے ماتم کر رہا ہو، اور گھوڑے کی گردن سے ایسے آواز نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ اور اب اس نے کیا کیا، حسین کے گرد چکر کاٹ کر دوڑنے لگا خیموں کی طرف۔ بس آخری جملہ عزاداروں، بہت گریہ کر لیا آپ نے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے بیابان میں یہ دیکھا، گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جو جناب سکینہ کا خیمہ، اور جب اس نے پیر مارے تو بی بی باہر آ گئی، اس لیے کہ بی بی کو اندازہ ہو گیا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا، بابا آ گئے۔ لیکن جب باہر جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، گھوڑا آیا ہے، بابا نہیں آئے۔ بس آخری جملے، اس نے دیکھا، بی بی نے دیکھا کہ گھوڑا آیا ہے، بابا نہیں آئے، تو آگے بڑھنے لگی، گھوڑا گردن جھکانا شروع کرتا ہے، اور اتنی گردن جھکا دی کہ جیسے کوئی شرمندہ سا کھڑا ہو۔ سکینہ بی بی قریب آئیں، گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا اچھانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔